اس کے لیے کوئی عید نہیں ہے، بلکہ اس کو تو چاہیے تھا کہ اپنی جھوٹی انا کو تسلی دینے کے بجائے رمضان المبارک کا روزہ رکھتا، پھر عید میں جاتا، پھر اس کو کیا خوشی میسر ہوتی، پھر اس کا دل اس دن جانتا۔ تو محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالی عید کے دن بندہ مومن کو جس نے روزہ رکھا ہے اس کے لیے انعام نچھاور کرتا ہے۔ اسی طرح سے عید کے دن جو دعائیں ہوتی ہیں اور عید کے دن جو دعا کی جاتی ہے یہ بڑی فضیلت کا باعث ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم عورتوں کو عیدگاہ لے کر کے جائیں، اور جن عورتوں کے پاس اوڑھنی نہ ہو اس کو اس کی سہیلی اپنے اوڑھنی میں ڈھانک کر کے عیدگاہ لے جائے، اور کنواری لڑکیاں وہ بھی عیدگاہ جائیں، یہاں تک کہ جو لڑکیاں حیض سے ہیں، جو عورتیں حیض سے ہیں، مہینے میں ہیں، وہ بھی عیدگاہ میں تشریف لے جائیں۔ لیکن جو لڑکیاں، جو عورتیں حیض میں ہیں وہ نماز میں شریک نہیں رہیں گی، لیکن جب دعائیں ہوں گی اس وقت وہ شریک رہیں گی، اور اس کی دعا اور اس کی برکت اور رحمت کو وہ بھی حاصل کریں گی، اور تمام لوگ اس دن کی دعا اور اس کی رحمت اور برکت کو حاصل کریں گے۔ تو محترم حضرات، عید کا دن یہ بڑا اہم دن ہے، بڑا فضیلت کا دن ہے، اور اس دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندہ مومن کے لیے انعام نچھاور کرتا ہے، اور اس طرح سے اس دن کے دعا کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ عید کے دن کون سے اعمال ہمیں کرنا چاہیے۔ عید کے دن جو سب سے پہلے ہم کو عید کا جو چاند نظر آتا ہے، عید کا چاند نظر آتے ہی ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یہ دعا ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ عید کے دن یہ دعا کی، جب عید کا چاند نظر آئے تو ہم کو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چاند کو نکال امن و ایمان کے ساتھ، اللہم اہلہ بالامن والایمان والسلامت والاسلام، سلامتی کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اس چاند کو نکال۔ ربی و ربک اللہ، اور اے چاند تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے۔ ربی و ربک اللہ، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ یہ چاند اللہ کے حکم پر چلنے والی ایک مخلوق ہے۔ بہت سارے لوگ اس دنیا کے اندر چاند ہی کی عبادت کر رہے ہیں، چاند کو پوجتے ہیں، لیکن نہیں، ربی و ربک اللہ، تیرا اور میرا رب اللہ ہے۔ تو محترم حضرات، ہم چاند دیکھ کر کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہمارے لیے امن اور ایمان کے ساتھ نکال، اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ نکال، اور اے چاند تو رب نہیں ہے، تیرا بھی اور میرا بھی رب اللہ ہے۔ اس کے بعد ہم کو عیدگاہ جاتے ہوئے تکبیر کے کلمات بلند کرنا چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا چاہیے اور یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے آنا چاہیے۔ اس کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ جب ہم یہ تکبیرات پڑھتے ہوئے جائیں گے تو اللہ کا کلمہ، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت راستوں میں بھی گونجتے ہوئے جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہ کلمات پڑھتے ہوئے جانا چاہیے، اور اس کی بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اگرچہ انسان کے لیے اس دن بڑی خوشی کا دن ہے، لیکن بڑی خوشی کے دن میں بھی رب کو بھلایا نہیں جا سکتا ہے۔ بڑی خوشی کے دن میں انسان کی زندگی میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک خوشی، دوسرا غم۔ نہ خوشی کے موقع پر رب کو بھلایا جا سکتا ہے، نہ غم کے موقع پر رب کو بھلایا جا سکتا ہے۔ ہر موقع پر رب کو یاد رکھا جانا چاہیے۔ لہذا خوشی کا دن جو بڑا ہی اہم دن ہے، بڑی خوشی کا دن ہے، اس دن بھی رب کائنات کو یاد رکھا جانا چاہیے، اور اس دن بھی رب کی ربوبیت اور رب کی الہیت کا اقرار ہونا چاہیے۔
یہ مطلب ہے۔ اسی طرح سے عید کے دن ہم کو پیدل جانا چاہیے اور پیدل واپس آنا چاہیے، راستہ بدل کر کے واپس آنا چاہیے، اور اسی طرح سے عید کے دن ہم کو خوشبو لگا کر کے جانا چاہیے، عطر لگا کر کے جانا چاہیے، غسل کر کے جانا چاہیے۔ عطر لگانا، غسل کرنا عید کے دن، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اسی طرح سے عید کے دن ہم کو اچھا پاک صاف کپڑا پہن کر کے جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک بہت خوبصورت جبہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن اور عید کے دن آپ خصوصی طور پر اس کپڑے کو، اس جبہ کو پہنا کرتے تھے۔ وہیں ایک مسئلہ یاد رکھیے، اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عید کے دن، آپ عید کے دن ایک بہترین جبہ رکھے ہوئے تھے جو آپ خصوصی طور پر آپ اس کو پہنتے تھے اور جمعہ کے دن بھی پہنتے تھے۔ اس لیے نوجوان، خاص کر کے نوجوان، آپ تو بڑے قیمتی لباس پہنتے ہیں۔ میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بے شک جو آپ کا پسندیدہ ڈریس ہے آپ خریدیے، لیکن آپ کے پاس کم از کم ایک جوڑا پائجامہ کرتا بھی ہونا چاہیے، اور عید کے دن آپ اسپیشل اس کو پہن کے آئیے۔ آپ جمعہ کے دن اس کو اسپیشل جمعہ میں پہن کے کر کے آئیے، کیونکہ نبی کی سنت ہے آپ اسپیشل کپڑا جمعہ کو پہنا کرتے تھے، اور ہم اسی نبی کی امت ہیں، ہمارے پاس ایک جوڑا جمعہ کے لیے بھی ہونا چاہیے جو اسپیشل ہم اس دن پہن کے آئیں۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے، بہت سارے لوگ بہت اچھا کپڑا پہنتے ہیں، خریدتے ہیں عید کے موقع پر، لیکن بابا آدم کی چھٹی پھٹی لنگی پہن کے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کریج خراب ہو جائے گا، کرتا کی لکیر خراب ہو جائے گی، پینٹ کی لکیر خراب ہو جائے گی۔ اللہ کے بندے، وہی سب سے بڑی خوشی کی جگہ ہے، وہی سب سے بڑی خوشی کی جگہ ہے۔ اصل عید تو وہاں ہے، اور وہاں رب کائنات ہم کو وہی انعام دینے کے لیے بلایا ہے، انعام لینے کے لیے، اپنا پرائز ہم حاصل کرنے کے لیے عیدگاہ گئے ہوئے ہیں۔ اور وہاں کوئی بھی آدمی، جب ہم امتحان میں پاس ہوتے ہیں، کوئی چیز میں کامیاب ہوتے ہیں، اور ہمیں انعام ملتا ہے جہاں پر، اگر وہاں پر تو ہم اچھے سے اچھے کپڑا پہن کے جاتے ہیں جو ہمارے لیے سب سے بہتر اور سوٹ کرتا ہے، ایسا لباس پہن کے جاتے ہیں جہاں انعام ملتا ہے، وہاں ہمارا لباس، ہمارا پہناوا کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ ہم بھی تو اس دن عیدگاہ میں عید کے دن اپنا انعام ہی حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور انعام حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں تو ایک فقیری ٹوپی اور ایک بابا آدم کی لنگی اور چھٹا پھٹا 14 سال کا کرتا، کیوں؟ کریج خراب ہو جائے گا نیا میں۔ محترم، ایسی بات نہیں ہے، آپ نیا خریدے ہیں، نیا پہن کے جائیے۔ کچھ لوگ ہیں، کچھ نوجوان ہیں، بڑا ٹائٹ خریدتے ہیں، اتنا ٹائٹ ہے کہ سجدہ میں پینٹ پھٹنے کا ڈر ہے، یا تو پھر سجدہ کے لیے سویدھا نہیں ہے، کیسے سجدہ کرے، تو اسی لیے پھٹی پرانی لنگی کا سہارا لیتے ہیں، آ کے پہنیں گے اس کو۔ ایسی اتنی قیمت دے کر کے اس پینٹ کے خریدنے کا کیا فائدہ جو ہم کو رب کی عبادت سے روکتی ہے؟ اتنا قیمتی لباس کا کیا فائدہ؟ جس لباس نے ہم کو رب کی عبادت میں خلل ڈالا، جس لباس نے ہم کو نہ بہترین سے رکوع کرنے دیا، نہ سجدہ کرنے دیا، یہ لباس تو لگتا ہے کافر ہے، لباس تو لگتا ہے کہ منافق ہے، کہ ہم کو سجدہ اور رکوع نہیں کرنے دے رہا ہے۔ محترم حضرات، ایسا لباس پہنے جو ساتر ہو، ہمارے جسم کو ڈھانک دے، اور ایسا لباس پہنے جو ہم کو رکوع اور سجدہ میں کوئی دقت نہ ہو۔ اسی طرح سے ہم عید کے دن کوئی میٹھی چیز کھا کر کے عیدگاہ میں جائیں، عید الفطر کے موقع پر کوئی میٹھی چیز کھا کر کے عیدگاہ میں جائیں۔ اسی طرح سے عید کے دن ہم ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کریں،
صحابہ کرام ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے تھے، تقبل اللہ منا و منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری عبادتوں کو، تقبل اللہ منا و منکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، جو ہم نے اعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ محترم حضرات، وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن چند ضروری باتیں اسی کے ساتھ۔ یہ عید کا دن ہمیں پیغام کیا دیتا ہے؟ عید کا دن پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں تم توحید پر چلو، تم ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ ہم کو عید پیغام دیتا ہے۔ اسی طرح سے عید ہمیں پیغام دیتا ہے کہ مسلمانوں تم اتحاد و اتفاق کے ساتھ رہو، وہ اس طرح سے کہ عید کے دن تمام محلے سے، گلی کوچوں سے، محلے سے، قصبہ سے نکل کر کے لوگ ایک عیدگاہ میں جمع ہو کر کے لوگ آپس میں پیروں سے پیر ملا کر اور کاندھے سے کاندھے ملا کر کے ایک امام کے پیچھے 2 رکعت ادا کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی دعوت ہے کہ مسلمانوں جس طرح سے تم آج اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ اکٹھا ہو یہاں پر، تم اسی طرح سے اپنی زندگی میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنا اور اسی توحید کے ساتھ قائم رہنا جس توحید کے تحت تم یہاں عبادت کے لیے آئے ہو۔ اور اسی طرح سے ہم کو عید ہم کو ہمدردی کا پیغام دیتا ہے، غم خواری کا پیغام دیتا ہے کہ جس طرح سے آج مسلمان تم نماز پڑھنے کے لیے آئے ہو، عیدگاہ میں آئے ہو، اپنے غریب بھائیوں کا بھی سوچ کر کے آئے ہو، اپنا فطرانہ نکال کر کے آئے ہو تاکہ کوئی غریب آج بھوکا نہ رہے، تو یہ عمل صرف آج تمہارا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ تم یہ غم خواری اور یہ ہمدردی رکھو کہ ہمارا پڑوس کوئی بھوکا نہ رہے۔ اگر کوئی پڑوس بھوکا ہے تو تم انہیں بھی 2 لقمہ دے کر کے اس کا پیٹ بھرنے کی کوشش کرو۔ اسی طرح سے ہمیں عید یہ پیغام دیتا ہے کہ خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی ربوبیت ہمیشہ یاد رہنی چاہیے کہ کتنا بڑا خوشی کا موقع، لیکن رب نے کہا کہ تکبیرات بلند ہو۔ اسی طرح سے خوشی کا موقع ہے، تم آ کر کے پہلے رب کے دربار میں رکوع قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو۔ تو یہ درس دے رہا ہے ہمیں عید کہ ہم کو خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، ہم رب کی ربوبیت اور الوہیت کو نہ بھولیں۔ اسی طرح سے ہمیں عید یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم آخرت کو یاد کریں، قیامت کا دن ہوگا، جس طرح سے آج ہم خوشی کے لیے اکٹھا ہیں، ایک دن ایسا ہوگا کہ اس دن ہم اس دن قیامت ہوگا اور حساب و کتاب کے لیے ہم اس دن اکٹھا ہوں گے۔ آج کے دن ہمارے لیے نیا لباس ہوگا، لیکن اس دن ہم ننگے ہوں گے، اور آج کے دن ہم ایک دوسرے کو مل کر کے سلام کریں گے، گلے ملیں گے، دعائیں دیں گے، دعائیں لیں گے، لیکن اس دن ہر کوئی ایک دوسرے سے بھاگے گا۔ تو عید ہمیں پیغام دیتا ہے کہ آخرت کو بھی یاد رکھو۔ محترم حضرات، وقت ختم ہو چکا ہے۔ میں بحیثیت امام آپ تمام لوگوں کو آج اس آخری جمعہ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ہم عبادت میں جڑے رہے رمضان المبارک میں، اسی طرح سے دوسرے دنوں میں بھی ہم عبادت سے جڑے رہیں، اور جس طرح سے ہم نے اس مہینے میں اپنے رزق اور گاڑی کمائی سے غریب فقیر مسکین پر ہم سے جتنا ہو سکا ہم نے مدد کیا، اسی طرح سے ہم غریب لاچار پر مدد کرتے رہے، اور اسی طرح سے جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا اور جن لوگوں نے قرآن اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آنے والے سال ان لوگوں کو بھی اس روزہ سے محروم نہ رکھنا، اور ساتھ ہی آپ لوگوں نے جو عبادتیں کی، آپ لوگوں نے جو دان خیرات کیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کی عبادت، آپ کے دان خیرات کو قبول فرمائے، اور آپ لوگوں نے اس عید کے موقع پر بحیثیت امام مجھے بھی آپ نے نذرانہ پیش کیا، اللہ تبارک و تعالی آپ کا اس نذرانہ کو بھی قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔